بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 26 مارچ کی سحری کا یہ وقت، یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان کی جو پہلی ملاقات ہوئی ہفتوں کے بعد، اور اب عید کے بعد تحریک چلانے کا عمران خان کا اعلان۔ علی مین گنڈا پور سے اہم ملاقات کے بعد بڑے فیصلے سامنے آئیں گے، تحریک کیسے چلے گی اور اس دفعہ قیادت کون کرے گا، لیڈ کون کرے گا، عوام کو موبلائز کرنے سمیت تمام معاملات کی تفصیلات تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اختر مینگل کے بعد منظور پشتین کی جماعت نے بھی عید کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد تحریک کا اعلان کیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد سندھ میں ایاز پلیجو نے جی ڈی اے اور تحریک تحفظ آئین تحریک کا مومنٹم، یہ 1977 کی تحریک بننے جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے ٹیبل پر لانے کے لیے بلاول کو سونپا گیا کہ وہ میز پر گھیر کر لائیں۔ بلاول کہہ رہے ہیں نہ ہم حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں، درمیان میں ہیں، تو کیسے لائیں گے درمیان سے ٹیبل تک؟ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ٹیبل ویسے الٹ گئے ہیں افغانستان میں۔ عمران خان کا آپ کو پتہ ہے ایک ابھی بیان تو ہے، لیکن افغانستان میں جو ملٹری اڈے عمران خان سے مانگے جا رہے تھے، آج افغانستان پاکستان کے لیے اڈے دے رہا ہے۔ یہ بڑی اہم معلومات ہے، ڈیلٹا فورس کی آمد۔ اور خان کا جو 14 سال کا جو کیس القادر ٹرسٹ کا، جس کی 2 مہینے بعد سنوائی تھی، وکیل سلمان صفدر صاحب کیوں 2 منٹ لیٹ ہوئے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اور لیگل ٹیم میں بھی خان کی تبدیلی، فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے کیوں نکالا گیا، اور پاکستان کے بڑے یوٹیوبر رجب بٹ پر پیکا ایکٹ کی تحت جو توہین مذہب کا پہلا پرچہ درج ہو گیا، اس کی بھی تفصیل سے میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا بڑا دبنگ قسم کا اعلان، اور یہ کہ عمران خان عید کے بعد جو سڑکیں گرم کرنے کی بات کی کہ احتجاج ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، صبح بھی بات ہوئی تھی کہ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کی جو کوشش تھی، بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ بھی تھا۔ خان نے اس کا جواب آج پبلک میں دے دیا، اسٹیٹمنٹ میں دے دیا کہ آخری وقت تک لڑوں گا اور انہی عدالتوں میں لڑوں گا۔ حالانکہ عدالتوں کا پتہ ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ملنا، لیکن ہر محاذ پر جنگ لڑیں گے۔ خان کا یہ بیان اور عمران خان کے سیاسی ویژن کا آپ اندازہ کریں کہ خان کو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان حالات کا پتہ ہے کہ باہر کیا حالات بن چکے ہیں۔ تحریک چلانے کا وقت آ چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں لانگ مارچ، دھرنے اور تحریک کے لیے خود بیانات دے رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اختر مینگل کا پہلے اعلان تھا، منگل کے دن سے لانگ مارچ کی تیاری۔ اب اس کے بعد منظور پشتین نے بھی اعلان کیا کہ ہماری جماعت کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو جیلوں میں لوگ ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم اپنا ایک لائحہ عمل بنا کر عید کی چھٹیوں کے بعد مکمل تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ڈاکٹر محرم بلوچ گرفتار ہیں، لیکن ان کی جماعت اور وہاں لوگ روزانہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ایاز پلیجو کا اتنا بڑا احتجاج آج دیکھیں سندھ میں نہروں کا، اور ابھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت، وہ بھی تھوڑے خوفزدہ ہیں دہشت گرد حملوں سے۔ لیکن یہ تحریک ساری ملنے جا رہی ہے۔ جو سڑکیں گرم کرنے کی بات ہے، بڑا اہم پیغام ہے یہ۔ اس بیان کو اب لیڈرشپ جو تحریک انصاف کی ہے، ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچے گی کہ وہ تحریک شروع نہ کر سکیں۔ اور عمران خان کو اندازہ ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو حالات بنیں گے اس میں اب چونکہ مفاہمت کا راستہ نہیں رہے گا، درمیانی راستہ نہیں، یہ یا تو مکمل جیتنا ہے یا مکمل ہارنا ہے، اور خان ہارنا جانتا نہیں، وہ اسی لیے بار بار کہتے ہیں آخری گیند تک لڑوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا۔ اب اس تحریک میں جو باقی جماعتیں اگر جڑیں گی، دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ بن گیا ہے۔ سندھ میں اس وقت جو حالات ہیں، بلوچستان کے حالات اور کے پی کے، یہ تینوں اگر آپ جوڑیں تو آپ کو اندازہ ہوگا عوام میں نفرت کس قدر بڑھ گئی ہے۔ وہاں جی ڈی اے کی جماعت جب ملی ایاز پلیجو کے ساتھ، اور تحفظ آئین موومنٹ جو ہے جس میں اب سونامی جڑ گیا، تو پھر چودھری نظام کا نظام بہہ جائے گا۔ یہ جو اس وقت قیادت ہے وہ کریں گے بھی اب محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس کی جماعت بھی ہے، صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں، اور پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی جڑنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں اتنا بڑا اتحاد جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں جب اتنی بڑی طاقت ہو، تو اس میں پھر یہ تحریک انصاف کے جو لوگ آپ کو نظر اب نہیں آ رہے، یہ بھی نظر آئیں گے، یہ مجبور ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب 1977 کی مشہور مذہبی سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے متنازع الیکشن تھے، اس میں دھاندلی ہوئی تھی، انتخابات کو مسترد کیا گیا تھا کیونکہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے 155 میں سے 155 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کیا تھا، تو اپوزیشن نے پھر 9 جماعتیں بنائی تھی۔ ایک بڑا اتحاد تھا جس میں جماعت اسلامی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی، جمعیت علماء پاکستان تھی، تحریک استقلال تھی، مسلم لیگ قیوم گروپ تھا، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ ان سب لوگوں نے انتخابات کو ماننے سے انکار کیا۔ جس طرح آج آئین کے تحفظ کے لیے تحریک کی شروعات ہے، وہ اسلامی اصولوں کے تحت تھی۔ حکومت کا آپ کو پتہ ہے اسلامی حکومت کا قیام کی بات تھی، بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تھا، پھر جلسے جلوس ہوئے، ہڑتالیں ہوئی، سڑکوں پر دھرنے ہوئے، کراچی پشاور میں بڑے پرتشدد واقعات ہوئے، طاقت کا بے تحاشا استعمال ہوا، شہادتیں ہوئیں، ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں، پھر حالات اتنے خراب ہوئے، مذاکرات ہوئے بیچ میں لیکن ناکام ہوئے کہ ضیاء الحق نے پھر 1977 میں مارشل لا لگا دیا۔ اب چونکہ مارشل لا والے حالات نہیں ہیں، کیونکہ ضیاء الحق کے وقت تو سوویت یونین کی جنگ تھی، ڈالر کھلا آ رہا تھا، اور اسی لیے پاکستان کو تباہی و بربادی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ ایسی کوئی جنگ نظر نہیں آ رہی، حالات افغانستان میں بدل چکے ہیں، اور بڑی یہ جو بازی ہے پوری الٹ گئی ہے، ٹیبل الٹ گئے ہیں۔
یہ منصوبہ ان کا ناکام ہو گیا. دیکھیں ماضی میں عمران خان سے اڈے مانگے جاتے تھے افغانستان میں کہ ہمیں اڈے دیں افغانستان کے لیے. آج افغانستان سے کے لیے مانگے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے اڈے. اب اس وقت دیکھیں تحریک انصاف کے لیے تو ظاہر ہے انہیں سوشل میڈیا کو خاموش کرانے کا جو شور مچایا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے 2 مہینے آپ خاموش ہو جائیں, ان تمام معاملات پر بات نہ کریں. اور تحریک انصاف کی قیادت بھی سمجھتی ہے کہ خاموش ہو جائے اگر سوشل میڈیا, تو پھر ہم بتائیں انہیں کہ دیکھیں ہم نے خاموش کرا لیا, اب ہمیں احتجاج کا بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں, اب آپ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کی کوشش کریں. اس پر یہ لگاتار پیغامات کا معاملہ ہے جو عمران خان پبلکلی اب بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھ سے بلا اجازت ملنے آتے ہیں وہ کس کا پیغام لے کے آتے ہیں, مجھے ان سب باتوں کا علم ہے. اور آپ سمجھیں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو عمران خان کے پیغامات دیے جاتے ہیں یہ انہی لوگوں کے ذریعے دیے جاتے ہیں جن کے نام لسٹوں میں شامل نہیں ہوتے. اور آج بھی کچھ لوگ عمران خان سے ملے, بابر اعوان صاحب کا نام نہیں تھا. اچھا اس میں بڑی اہم بات یاد رکھیں, بابر اعوان یا کوئی بھی ایسے لوگ جب ملے تو یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے کمپرومائزڈ ہیں, غدار ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خلوص نیت سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان معاملات کا حل مذاکرات ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے بعد بھی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم اس سے پہلے کیوں نہ کر لیں. اب اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان لوگوں پر کچھ لوگوں پر اعتماد ہے کیونکہ پیغام ہر ایک کے ہاتھ تو نہیں بھیجتے, صرف خصوصی لوگوں کے ہاتھ بھیجے جاتے ہیں جو ماضی میں ان کے لیے کام کر چکے ہوں یا انہیں بیلنس لوگ کہا جاتا ہے. پھر یہ اکثر مختلف لوگوں کو ٹرائی بھی کرتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی دلیل سے جا کے عمران خان کو قائل کر لے, منا لے, یا عمران خان اس کی بات تسلیم کر لیں. اب عمران خان اپنے ارادوں پر اٹل ہیں, ان کی چونکہ نظریں اقتدار پہ نہیں ہیں, ورنہ یہ باتیں تسلیم کر لینی چاہیے تھیں. عمران خان اس پورے نظام کا بدلاؤ چاہتے ہیں, آئین اور قانون جمہوریت کی حقیقی معنوں میں بالادستی چاہتے ہیں. ورنہ اقتدار کا صرف معاملہ ہوتا تو وہ کب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بلاول تو آج بھی بےقرار ہے, وہ تو کہہ رہا ہے ٹیبل پہ جس طرح بھی ہوا میں لے کر آؤں گا انہیں. ابھی دیکھیں سلسلے کی جو اہم کڑی علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوگی, وہ اسلام آباد میں موجود ہے, اس کا قیام لمبا ہوگا. جمعرات تک اگر وہ اسلام آباد میں قیام کر کے خان سے ملاقات کی کوشش کریں تاکہ یہ حتمی شکل دی جائے, کیونکہ عمران خان کی یہ جو کال کا لفظ آ گیا اب تحریک انصاف کی عادت دباؤ میں آ گئی. ابھی علی امین گنڈا پور بھی چاہتا ہے خان کی رہائی جو ہے مذاکرات کے سلسلے میں ہو. اب اس سلسلے میں جتنی بھی علی امین کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے. اب اس میں دوسرا جو قومی معاملہ دہشت گردی اور امن و امان میں, جس میں خیبر پختونخوا کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور یاد رکھیں مولانا فضل الرحمان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب دہشت گردی کے معاملے پر بھی, امن و امان کے معاملے پر عمران خان نے ایک ہی لائن کا پیغام دیا, افغانستان سے آپ نہیں لڑ سکتے. یہ آپ جتنے مرضی جاوید چودھری سے کالم لکھوا لیں, منیب فاروق سے پیغامات بھجوا دیں, لیکن حقیقت سب جانتے ہیں کہ 127 ممالک افغانستان میں $2 کھرب لگا کے 20 سال میں شکست نہیں دے سکے. یہ بے شک کہتے رہے ہم ان کے ساتھ تھے اس لیے لڑتے رہے, اسی لیے وہ جیتتے رہے. اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اور خطرناک ہے کہ امریکہ اسی دور معیار کا الزام لگاتا ہے, اعتبار بھی اسی لیے نہیں کرتا. جو بات افغانستان کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا اس میں دیکھیں موجودہ حالات میں دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ تشویش ہے وہ ہے پاکستان سے. امریکہ اور مغربی ممالک, ہندوستان بھی اس میں شامل ہے. انہیں لگتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو پاکستان میں ہے اور جس طرح دہشت گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں, دہشت گرد گروپ, ان کی سرگرمیوں سے اس وقت جو فوج اور عوام کے درمیان بھی جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے, یہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ہتھیار کہیں ایٹمی ہتھیار غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائے. اس میں امریکہ میں مختلف اخبارات, ٹی وی پروگرام, سیاستدان اور ان کی اسٹڈی گروپس تحقیقاتی مقالے کافی عرصے سے شائع کر رہے ہیں. مغرب کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ ہتھیار جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے اور ان اثاثوں کو, ایٹمی اثاثوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں اس کی ابھی بھی خفیہ نگرانی کرتے ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے, ڈرونز کے ذریعے, خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ نظر رکھی ہوئی ہے. بارہا امریکہ دباؤ ڈال چکا ہے کہ آپ اس کی شفافیت اور سیکیورٹی کا جو نظام ہے ہمیں بتائیں. نیوکلیر سیکیورٹی کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا. اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فوج, اسٹریٹجک پلان ڈویژن, ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار محفوظ ترین ہاتھوں میں, کوئی بیرونی یا اندرونی رسائی کی کسی کو اجازت نہیں. لیکن بین الاقوامی سطح پر جو خدشات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے امریکہ, بھارت یا اسرائیل تک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہاں انتشار ہوا, کوئی سول وار ہوئی, کوئی نظام گرا, فوجی نظام کمزور ہوا, تو اس میں پھر امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا ان سب کے لیے. اسی لیے ایک انتہائی خفیہ اور تربیت یافتہ کمانڈوز گروپ کا ہائی لیول جو آپریشنز استعمال ہوتے ہیں, ڈیلٹا فورس, جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے یا دشمن کے علاقے میں خفیہ کارروائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس میں بھی ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا نیوی سیل کا ایبٹ آباد کا آپریشن, اس کے پیچھے بھی ڈیلٹا فورس تھی, تعاون تھا. 1980 میں ایران میں انہوں نے جو ریسکیو آپریشن کیا تھا وہ بھی انہوں نے کیا, پھر جہاں سفارتکاروں کو وہاں سے بازیاب کیا. پاناما میں ان کا آپریشن ہو چکا, ڈکٹیٹر تھا نوریگا, اس کے خلاف مغربی صومالیہ مغدیشو میں انہوں نے وہاں کیا تھا, بلیک ہاک ڈاؤن بڑی مشہور فلم بھی ہے. عراق کی جنگ میں ان کے صدام حسین پہ آپریشن تھے, ہائی ویلیو ٹارگیٹس کی کاروائیاں ہوتی ہیں. شام میں ان کی بہت بڑی بڑی کاروائیاں ہیں. تو یہ بڑی خاموشی سے دشمن کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پھر یرغمالیوں کی رہائی ہو, بازیابی ہو, ایٹمی یا خفیہ ہتھیاروں کا معاملہ ہو,
یا ہائی ویلیو ٹارگٹس کا معاملہ، یہ بڑی رازداری سے کرتے ہیں، ان کو بڑا ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اسپیشل کمانڈوز ہیں کہ نام تک پبلک میں نہیں آتے، شکلیں نہیں، فرنٹ پہ البتہ کبھی CIA کو کبھی نیوی سیل کو رکھ لیا جاتا ہے، تو یہ بڑا ٹاپ سیکرٹ مشن ہے۔ اب ان کی آمد کی اطلاعات بگرام ایئر بیس پر جو افغانستان کے اڈا ہے وہاں کی تعیناتی، کہ وہاں سے امریکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ لوگ مداخلت کر سکیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ ماضی میں افغانستان کے لیے ملٹری اڈوں کے لیے چاہیے تھا، لیکن اب یہ معاملہ الٹ چکا ہے۔ اب ایسے میں ایک اور چیز، تحریک انصاف کی جماعت میں تبدیلی، جو اندرونی سیاست کی بات، اس میں آج پہلی تبدیلی لیگل ٹیم میں نظر آئی، فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکالا گیا، سلمان اکرم راجہ نے اس کا باضابطہ اعلان کیا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ سلمان اکرم راجہ کے اوپر بھی کافی ناراض لگ رہے ہیں۔ ایک تو فیصل چودھری کا یہ بیان تھا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش ہے، وہاں ان کے جو بیانات سوشل میڈیا سے آتے ہیں وہ نہیں لگانے، یہ جو پھر میڈیا ٹاک میں انہوں نے گفتگو کی، وہ جس پروگرام میں انہوں نے کہا تھا اس کا نوٹس لے کے انہوں نے مختلف ریمارکس کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کو بتایا، تشویش کی، لیکن فیصل چودھری کہنا ہے کہ عمران خان کے بیانات جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں، یہ لیڈرشپ لانے نہیں دیتی۔ تو بہرحال فیصل چودھری کو آج اس میں سے نکال دیا گیا لیگل ٹیم سے۔ اور عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہے حال آپ کے سامنے ہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح وہ ایک جنرل یحییٰ خان تھا، آج ایک جنرل چیف جسٹس یحییٰ خان ہے۔ معاملات اسی طرح ہی 3 سال میں جس طرح جبری پریس کانفرنس ہوتی رہیں اور معاملات جس طرح عدالتوں کے چل رہے ہیں۔ ابھی وہ حیدر سعید کی دیکھیں، اس کی رہائی ہوئی اڈیالہ جیل سے، باہر والدین کھڑے تھے اور ان بے شرم لوگوں نے دوبارہ گرفتار کر کے نامعلوم جگہ منتقل کر دیا۔ وہ ویڈیو جو چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں حیدر سعید کے والد کو دھکا بھی دیا جا رہا، وہ چیخوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ حیدر سعید کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر وہ ایک کیس سے آزاد ہوگا تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیں گے۔ وجہ صرف یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہو؟ ظاہر ہے اس سے تکلیف ہے سب کو جو خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے گا۔ وکلا کو یہ کیس دیکھنا چاہیے۔ ایک تابش نامی خاتون کا وہ بڑا ذکر کرتی ہیں، کیس لڑ رہی ہیں، حیدر سعید نے گرفتاری سے پہلے شاید ان سے کوئی بات کی تھی۔ ایسے لوگوں کا یقین کریں اللہ ان کو اجر دے، یہ لوگ واقعی جو قیدیوں کو رہا کرواتے ہیں۔ ابھی انتظار پنجوتا نے بھی ٹویٹ کی کہ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے جتنے بھی اس وقت اغوا شدہ ورکرز ہیں ان کے کیسز کو اب لاہور ہائی کورٹ کے صدر آصف نسوانہ خود وکالت بھی کریں گے اور دائر بھی کریں گے، اور انتظار پنجوتا کے دفتر سے جو اغوا شدہ لوگ ہیں ان کے فعل خانہ بے شک رابطہ کریں گے، مفت میں سروس وہ پرووائڈ کریں گے۔ آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر بھی تحریک انصاف نے مذمتی ٹویٹ جاری کی، اظہار افسوس کیا، علیمہ خان نے بھی افسوس کیا، تمام سیاسی رہنماؤں نے افسوس کیا، لیکن میاں صاحب نے کمال کر دیا۔ میاں صاحب اتنے بیمار تھے، اتنے بیمار کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں نہیں آ سکے، بہت دور ہے، کہہ رہے تھے لاہور سے، کہہ رہے تھے اسلام آباد اتنا دور ہے کیسے جائیں، سعودی عرب عمرے پر بھی نہیں گئے، سجدہ کرنا تھا وہاں اللہ کو، یہ اقتدار میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جاتے رہے، لیکن بیمار تھے بہت، بیماری کی حالت میں پھر یہ راولپنڈی میں جنازے میں چلے گئے، کیونکہ میاں صاحب سیاسی ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ اب ان کی ایک پرانی تقریر جو جنرل ضیاء الحق کو شہید رحمۃ اللہ کہتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے بڑے غلط الفاظ، شرابی کبابی کا، اس کی اولاد کو حرام کی اولاد تک کا، پھانسی گھاٹ کہتے ہیں جہاں بھٹو کو جگہ تھی، وہ اسے نشانہ عبرت بنانے کی وہ تقریر، یہ بلاول کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ نشانہ پاکستان جب ملا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کے نام پہ یونیورسٹیاں اور یہ سارا کچھ بنایا، تو نواز شریف نے کہا تھا میں نشانہ عبرت بناؤں گا یہاں، یادگاروں کے آپ کو نام پر آپ کو پتہ شہداء کے رکھتے ہیں۔ ابھی جیسے عطر کاظمی کے پروگرام میں علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا کہ صحافتی تحقیق کے شعبوں میں ارشد شریف کے نام پر کیمپسز کو رکھا جائے گا، ان بلڈنگز کو رکھا جائے گا۔ ابھی ان کے وزیر تعلیم مینا آفریدی نے بلکہ پشاور کیمپس میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو ارشد شریف شہید کے نام پر رکھنے کا کل سے کام بھی شروع کر دیے۔ اب وہ ایک کالا چینل جس کے کالے کرتوت، انہوں نے باقاعدہ ارشد شریف شہید پر پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا، ویڈیو بنا دی، جو دباؤ پر صحافی کو ڈیلیٹ تو کر دی، لیکن وہ کچھ حرام کھانے والے سیاسی گد، کچھ صحافی لوگ آپ کو پتہ ہے گد، انہیں تکلیف ہوتی ہے ارشد شریف کے نام پر کہ کیوں کیمپس رکھا جائے۔ وجہ ارشد شریف کی والدہ نے جو 12 نام FIR میں درج کیا ان کا دباؤ ہے۔ اب یہ بدبخت لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے آل شریف اور بھٹو خاندان کے پیدا ہونے والے بچوں کے نام پر بھی اسکول کالج یونیورسٹیاں پل روڈ محرم کی سبیلیں داتا دربار کے لنگر کے نام رکھتے ہیں، اس پہ اپنے اپنے بڑے بڑے تھوبڑے ٹھوک دیتے ہیں، لیکن کبھی اس گھٹیا طبقے نے آواز نہیں اٹھائی۔ سندھ میں یونیورسٹی ہے دیکھیں، زیبس کراچی میں ہے، زرعی کالج ہے لاڑکانہ میں، میڈیکل یونیورسٹیوں کے نام ہے لاڑکانہ میں، حالانکہ اپنے پیسوں سے کوئی چیز نہیں بنائی انہوں نے۔ اسی طرح سڑکیں ہیں وہ بلاول بختاور ان کے آنے والے بچوں کے نام پہ۔ پنجاب میں بھی آل شریف نے یہی نوٹنکی، نواز شریف میڈیکل کالج، گجرات وہ شہباز شریف ایکسپریس ڈینٹل کالج، اور پتہ نہیں وہ سارے کے سارے حکومتی ادارے فوٹو ان کے اپنے۔ بھائی ذاتی پیسوں سے بنائیں تو جو مرضی کریں، لیکن یہ حکومتی ذرائع سے بنا کر اپنے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ کلثوم نواز اسپتال، بھائی کس بات کا؟ اب وہ ارشد شریف کی تعلیم، قابلیت، تحقیقات، صحافت کا تجربہ، اس کی دلیری، بہادری، سب سے بڑھ کر اس کی شہادت، وہ پاکستان کے صحافیوں میں نمبر 1، دنیا میں اس کا ایک نام ہے، اس کے نام پہ صحافت کے کیمپس میں رکھیں، انہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک گھٹیا قسم کا ایک پروفیسر
پتہ نہیں کیا نام ہے اس کو، بڑی گھٹیا گفتگو بھی کر رہا تھا، شکل دیکھ کے اللہ معاف کرے گھن آ رہی تھی کہ کہہ رہا تھا وہ پتہ نہیں، خیر وہ جو بھی کہہ رہا تھا چھوڑیں اس کو. ان ٹٹ پونجیوں سے سیاسی بھی وہ ایم ایل ولی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح، جیسے اب دیکھیں پنجاب میں ایک عاشق محبوبہ کے لیے ابھی راول ڈیم کے کنارے پر ریسٹ ہاؤس بنا رہا ہے 40 کروڑ کا، بلٹ پروف شیشے لگا کے عالیشان فرنیچر میں. ایک طاقتور لوگ لیکن کی محبوبہ ماحولیات کے پروٹیکٹڈ ایریے میں بنا رہے ہیں، وہاں انہوں نے درخت بھی سارے کاٹ دیے جہاں تعمیرات ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ ریسٹ ہاؤس جس طرح شاہ جہاں نے تاج محل بنایا محبوبہ کے لیے، یہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. محبوبہ شریف محل کوئی نام شام بھی اس طرح کا رکھ دیں گے. لیکن تکلیف کیا ہے ارشد شریف کے نام پہ کیمپس، کیونکہ اس نے بادشاہ ننگا بتا دیا تھا، وہ کون تھا اس نے بتا دیا تھا، انہیں وہ تکلیف ہے اس کی. لیکن بہرحال لوگ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لوگ ارشد شریف سے محبت کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کی تو حکومت آئی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ارشد شریف کو نشان حیدر بھی ملے. یہ آج صابر شاکر نے بھی ٹویٹ کی، شہباز گل نے بھی یہ بات کی کہ ہماری حکومت ہے ان سے تمغے بھی لیں گے واپس، اور جو مستحق لوگ ہیں انہیں دیں گے پھر تمغے بھی. تو اس میں ظاہر ارشد شریف کا نشان حیدر ہی بنتا ہے، وہ تو شہادت ہوئی اس کی بہت بڑی. تو یہ ایک نام تو کیمپس بڑا چھوٹی سی بات ہے. اس پر اور بھی بہت ساری معلومات ہیں، لیکن ویڈیو آپ کو پتہ ہے میری کوشش ہوتی ہے ٹائم میں ہو، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لوں، اور اس کے بعد پھر انٹرویو بھی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.